بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا جو ہے ٹاپک ہے اردو کلاس 10th میں چیپٹر میں لے رہا ہوں ملمہ، جس کی مصنفہ جو ہے وہ ہے حاجرہ مسرور۔ حاجرہ مسرور 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی، 1947 میں ہجرت کر کے لکھنؤ سے لاہور منتقل ہو گئیں۔ احمد ندیم قاسمی کے رسالے نقوش کی ادارت سنبھالی، 2012 میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف میں چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل اور سب افسانے میرے ہیں، یہ انہوں نے چیپٹر لیا اور اس کے کچھ شارٹ کوسچن میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ لڑکی نے کہا نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ نمبر 2 پہ لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کرنے کے لیے سفر کر رہی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ والد کی وفات کے بعد اب بڑوں میں وہی تھی، اور جبکہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ لڑکی نے کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر اگل دے گا۔ لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ لڑکی نے دیکھا کہ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس پڑے تھے، کسی کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر ایک دبلی پتلی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بچہ اور بیٹھا تھا، وہ ایسا تھا جیسے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی وہ بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر اس محلال کا طاری تھا۔ لڑکی بد دل ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ میں نے ملمہ کے کچھ شارٹ کوسچن بتائے ہیں۔ ملمہ کیا ہے؟ جو ایک قیمتی ریشم کا برقع جو لڑکی پہن کر اپنے چچا کی عیادت کے لیے گھر سے سفر کرتی ہے ریل میں، جہاں پر اسے کلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ اسے بیٹھنے کا کہتا ہے، لیکن وہاں پر حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتی، اور اپنے قیمتی جو برقع ہے اس کو کی چمک دکھانا چاہتی ہے، لیکن کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک لڑکا نوجوان آتا ہے، اس نے بھی خوبصورت قیمتی اوور کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، جس سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی امیر کبیر ہوگا، لیکن دونوں کا اتفاقیہ اسی گاڑی میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ اترتے ہیں تو ایک اسٹاپ ان کا اترتے ہیں، تو مطلب اسٹاپ پہ بھی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو جس گھر میں لڑکی جاتی اپنی کزن سے ملاقات ہوتی تو چھت پہ سوار ہوتی، تو دوسرے گھر میں جب اس کی نظر پڑتی اسی گھر میں وہ لڑکا سویا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک غریب لڑکا ہوتا ہے، لیکن اس کا قیمتی اوور کوٹ ساتھ مطلب لٹکا ہوتا ہے، اور وہ جس حالت میں غربت کی حالت میں ساتھ ایک عورت جو ہے نا وہ روٹیاں پکا رہی ہوتی، جب وہ اپنی کزن سے پوچھتی تو وہ کہتی یہ بیچاری غریب عورت ہے اور اس کا بیٹا شہر میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہاں پر بات واضح ہوتی، لڑکی اپنے قیمتی برقعے کی وجہ سے اپنے آپ کو شو کروا رہی ہوتی، حالانکہ وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی، جبکہ لڑکا اپنے قیمتی اوور کوٹ کو بھی شو کروا رہا، لیکن وہ بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی کہ ظاہری نمود و نمائش کچھ اور ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ اب میرے پاس عبارت ہے جو تفہیم عبارت، اس میں ایک میں نے عبارت لی جس کے شارٹ کوسچن میں نے آنسر دیے ہیں، اور اس میں اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے؟ اتنی وسعت دی ہے کہ اس کے معنی تک بدل دیے ہیں، کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس کے معنی ہے، قوم کے بدل دیے ہیں۔ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام میں نسل اور علاقے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق روا نہیں ہے۔ اسلام میں ترکی، چین اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز ہے، کوئی تمام مسلمان ایک اللہ کے سامنے ایک جیسے ہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے تقوی کی وجہ سے۔
کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان کو پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ بالکل فوقیت نہیں ہے، اللہ کی روح سے سارے ایک جیسے ہیں۔ اس عبارت کا عنوان کیا ہے؟ یہاں پر بات ہوتی توحید و رسالت ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اسے پیغمبر کی بات کرنا، یا اخوت و مساوات دوسرا ٹاپک نکلتا ہے، یہاں پر اس مساوات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ کے احکام ہیں جو اپنے پیغمبر نے اپنے بندوں تک پہنچائے۔ ایک اور عبارت ہے، یہاں پر اس کا عنوان میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس عنوان ہے سمندر کا نظارہ یا قوس قزح، تفہیم عبارت میں سے، جہاں سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہے؟ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، آفتاب یعنی سورج کی، تو قوس قزح کے سارے رنگ شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں۔ قوس قزح یعنی کہ 7 رنگ کی ایک پٹی جو ہے، 7 رنگ جو ہے سمندر کی جو ہے پانی کے اوپر شفاف پانی پر نظر آتے ہیں، تو اس کا ایک اور منظر یا نظارہ نظر آتا ہے۔ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ دور افق کے قریب تو سنہری روح بیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، سنہری فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہو۔ تو یہ میں نے کچھ آپ سے ڈسکس کی ہیں 2 عبارت، جو ان کے پہلے 10 عبارتوں میں سے 2 عبارتیں یہ لی گئی ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک ٹاپک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آب زمزم ایک مضمون ہے جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آب کا مطلب ہے پانی، اور زم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی ان کو مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا، جو خشک پہاڑیاں تھیں یہاں پر ان کو چھوڑ کے، اور اللہ کی روح سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے۔ تو اب یہاں پر کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز وہاں نہیں تھی، گرمی تھی اور خشک پہاڑ تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہاں پر، لیکن ایک خدا کے اوپر مکمل اعتماد رکھنے والی خاتون نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو ایک جگہ پر بٹھایا ہے، اور چھوٹا سا شیر خوار بچہ جو چند ماہ کا ہوگا یا چند دنوں کا ہو سکتا ہے، تو اس کو بٹھایا ہے، اور دونوں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا کا پہاڑ ہے، ایک طرف مروہ کا پہاڑ ہے۔ اب یہاں پر اس نے کیا کیا کہ صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑتی ہوئی گئی ہیں، پیک تک پہنچی، ادھر ادھر دیکھا، کچھ چیز خوراک کے طور پر یا پانی کے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ دعا بھی کرتی کہ اے ابراہیم کے خدا، میرے بچے کے لیے کچھ خوراک یا کچھ روزی کا بندوبست کر۔ لیکن اس سے آگے جانے کے بجائے واپس اپنے بیٹے کی کو دیکھنے کے لیے آتی، پھر دوسری طرف پہاڑی کے اوپر چلتی ہے مروہ کی طرف، وہاں سے واپس آتی، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، اسی طرح وہ مختلف 7 دوڑتے ہوئے چکر لگاتی، پھر واپس آتی ہے، پھر چکر لگاتی، پھر واپس آتی، 7ویں بار ساتھ دعا بھی کرتی جاتی ہے، ان کے لب جو ہیں ہونٹ اس سے دعا نکلتی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم کے خدا، یہاں پر اس مصیبت سے مجھے بھی نجات دے، میرے بچے کے لیے کچھ پانی کا بندوبست ہو جائے، کچھ خوراک کا بندوبست ہو جائے، کچھ مل جائے۔ سوکھے ہونٹ ان کے ہیں جس سے وہ اپنے لب سے بھی اپنے بچے کو پلا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے گرمی بڑھتی گئی حالات اسی طرح خراب ہوتے گئے، ٹف ہوتے گئے، مشکل ہوتی گئی۔ اب یہاں پر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ جب 7ویں بار وہ وہاں پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے پاؤں یعنی کہ ایڑیاں جو ہیں وہ زمین پر جس طرح رگڑ رہے ہیں، بچہ جس طرح کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاؤں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا حضرت ہاجرہ نے، اور
وہیں بیٹھ گئی، پانی بچے کو پلایا، خود بھی پیا۔ اس پانی کی یہ برکت تھی کہ پانی جیسے پیا اس میں کھانے کی اور پیاس کی دونوں کی جو طلب ہے وہ ختم ہو گئی، جو بھوک اور پیاس دونوں کو اس نے کم کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی اور اللہ کا یہ کہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبول کیا اس دعا کو اور اس سے صلے میں مطلب دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب پانی جیسے بڑھتا جا رہا، زیادہ سے زیادہ نکلتا جا رہا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پتھروں کے ارد گرد مینڈ بڑھا رہی ہے، کنارے کو مطلب پشتے مضبوط کرنے جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے جو الفاظ یہی تھے کہ زم زم، رک جا، پانی کو کہہ رہی ہے رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا۔ تو خیر پانی بڑھتا رہا، پیا خود بھی، اس کے بعد قافلے وہاں آتے جاتے رہے، انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی، پانی پیتے، رکتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا اس علاقے میں آبادی وجود میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بڑے ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بار پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ یہ مکہ کا وہ مقام تھا جہاں پر مکہ شہر آباد ہے، یہاں پر یعنی کہ کوئی بھی نہیں آباد تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا سب سے پہلے، اور مکہ کی اس وادی کو آج جو مکہ کا متبرک شہر وہاں پر آباد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی اس محنت کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیا ہے۔ اور آج ہم اس زمزم کا جو پانی ہے اسے زمزم جو ہے وہ ہم متبرک کے طور پر، تبرک کے طور پر لوگ جو حاجی وہاں جاتے ہیں، جو عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے لے آتے ہیں اور تحفے کے طور پر تحائف کی صورت میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر تو بات چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی وجہ سے ہمیں صلہ دیا، اور وہ 7 جو ان کے چکر لگانا تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عظیم رکن حج میں شامل کر دیا، حج کے ارکان میں شامل کر دیا کہ جو بھی حاجی وہاں جاتا ہے وہ 7 صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے، تب اس کا حج کمپلیٹ ہونے میں ایک رکن جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا ڈسکس کیا اس مضمون کے متعلق بھی تاکہ آپ کو آگاہ کر سکوں۔